اچھا، پچھلی آیتوں میں ایک بات آئی تھی کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، اب چاہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہوں، اور چاہے اور حق کی کوئی بات ہو، اور چاہے کوئی علم ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے، پوری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ لیکن یہ بتایا تھا کہ جو کافر دنیا سے اس حال میں گئے کہ جن کا کفر پر مرنا یقینی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان پر آپ لعنت کر سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے بھی لعنت کی ہے اور قرآن نے ان پر لعنت کی ہے۔ لیکن جن کافروں کا کفر پر مرنا یقینی نہیں ہے، جیسے ہمارے دور کے کافر، پتہ نہیں مرتے ہیں تو کیا پتہ ان کو ہدایت مل جاتی ہو کسی عمل کے بدلے، تو آپ ان پر لعنت نہیں برسا سکتے۔ جب کافروں پر لعنت نہیں برسا سکتے تو آپسی معاملات اور معاشرت میں اس لفظ کا استعمال نامناسب ہے۔ ہم میں سے بعضے تو ایسے ہیں کہتے ہیں لعنت بھیجو، اور بعضے کہتے ہیں ارے چھوڑو اس کا ذکر یار، لعنت بھیجو، یعنی جو لعنت کا مستحق نہیں ہے وہاں بھی لعنت کا استعمال۔ حد تو یہ ہے کہ چرند و پرند بھی اگر ستا دیں آدمی کو، یا اپنی مویشیاں جیسے جانور آدمی پالتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں لعنت ہے اس کے اوپر، اور اپنی اولادوں پر بھی انسان کہتا ہے تیرے اوپر لعنت ہو۔ یاد رکھیے، لعنت کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، بہت خطرناک لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے خدا کی رحمت سے دوری۔ آپ خدا کی رحمت سے کسی کو دور یوں ہی نہیں کر سکتے، اس کے رحمت کو محدود نہیں کر سکتے۔ واسع العلم والحلم، اللہ کی رحمت، اس کا علم، اس کی بردباری اور اس کی مغفرت بہت وسیع ہے، اس لیے آپ کہنے کے حقدار نہیں ہیں کہ تمہارے اوپر لعنت۔ حدیث میں آیا ہے کہ لعنت اگر کسی پر کی جائے اور جس پر لعنت کی گئی ہے وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو پھر وہ لعنت پلٹ آتی ہے اس شخص پر جس نے لعنت کی ہے۔ تو ان الفاظ سے بچنا چاہیے۔ صاف صاف بد دعا ہے، دشمن کو بھی یہ بد دعا نہ دے جائے کہ انسان اپنی اولاد پر لعنت بھیجے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔